ایران کی جنگ کے بعد پاکستان میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا عمران خان کو پاکستان کی سیاست، پاکستان کی تاریخ اور پی ٹی آئی سے مائنس کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب، اس پہ میں تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس شخص پہ خدا کا فضل ہو اور اللہ کا رحمت اس کے ساتھ ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مائنس تو کیا، اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کن کن چیلنجز اور کن مشکلات سے وہ شخص گزرا ہے کہ جب عمران خان کو اس کی حکومت سے نکالا گیا تو وہ مائنس نہیں ہوا۔ 300 سے زیادہ مقدمات اس پر بنا دیے گئے، وہ مائنس نہیں ہوا۔ گولیاں مار دی گئیں لیکن عمران خان مائنس نہیں ہوا۔ 9 مئی کر دیا گیا لیکن وہ شخص مائنس نہیں ہوا۔ گرفتار کر لیا گیا، وہ مائنس نہیں ہوا۔ 2 سال تک لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا گیا، لیکن بلکہ ابھی تک وہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا دیا گیا، لیکن وہ مائنس نہیں ہوا۔ اس کی آواز نہیں سنائی گئی، وہ مائنس نہیں ہوا۔ موت کی کال کوٹری کے اندر اس کو رکھا گیا ہے لیکن وہ مائنس نہیں ہوا۔ میڈیا سے غائب کر دیا گیا لیکن وہ پھر بھی مائنس نہیں ہوا۔ بدترین دھاندلی کر کے 8 فروری کو فارم 47 پر جعلی حکومت بنائی گئی لیکن وہ شخص مائنس نہیں ہوا۔ عمران خان کے کارکنوں کا قتل عام کر دیا گیا لیکن وہ مائنس نہیں ہوا۔ اس کی بیوی، بہنیں اور رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن وہ مائنس نہیں ہوا۔ پرویز خٹک، عثمان بزدار، محمود خان، جہانگیر ترین، علیم خان، علی زیدی، عمران اسماعیل، اسد عمر اور کئی دوسرے رہنما جن کے نام ابھی ضروری نہیں لینے، لیکن وہ سب چھوڑ کے چلے گئے لیکن عمران خان مائنس نہیں ہو سکا۔ لہٰذا ایک میں بات کہوں کہ لیڈر تب تک مائنس نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ لوگ، عوام اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ عمران خان مائنس ہو گیا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، ضروری بات، کہ اگر پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ نہ ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو 2 سال تک جیل میں نہ رکھتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مائنس نہیں ہوا، اور مائنس عمران خان ان سے نہیں ہوگا۔ اور ہیٹس آف ٹو پاکستان کی عوام کو کہ وہ آخری چٹان کی طرح اپنی حقیقی آزادی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ دلیل کو جیتنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر دلیل جیتنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا کہ طاقت اور جہالت کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ کسی قوم کو اپاہج کرنے کے لیے اس کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور ان سے ان کی قوت ارادی کو چھینا جاتا ہے اور مکمل کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے، اور انہیں ایک غلام قوم بنا کر ہر چیز اور وسائل پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اور اپنے حق کے لیے وہی لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں جن کو حرام اور حلال کی تمیز ہوتی ہے۔ اصل میں تو قیمت سر اٹھانے کی ادا کی جاتی ہے، سر جھکانے کے لیے تو معاوضہ ملتا ہے۔ آئین صرف آزاد اور با اختیار لوگوں کے لیے ہوتا ہے، غلاموں کے لیے تو صرف بندوق، فوج اور مذہب کی تلوار لٹکتی ہے۔ چی گویرا نے کیا خوبصورت کہا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبروں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں آواز اٹھا سکے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ زبان خلق کو نکار خدا سمجھیں۔ وقت کے فرمان کو جو لوگ نہیں سمجھتے، وقت انہیں روند کر گزر جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی آواز کو سنو اور سمجھو۔ اس لیے ابراہیم لنکن نے کیا خوب کہا تھا کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یہی جمہوریت کا ایک سادہ اصول ہے۔ جس پارٹی کی اکثریت ہو، اقتدار اس کو دے دو، لیکن یہاں پر تو بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ طاقت کی حکومت طاقت کے ذریعے عوام کی بجائے طاقت کے بل پر کی جا رہی ہے، اور یہ زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گی۔ آخر عوام کا سمندر ایک دفعہ جوش ضرور مارے گا، اور ہمیں اس جوش مارنے سے پہلے اپنے آپ کو ہوش میں لانا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔